السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم گڑ کے بارے میں بات کریں گے کہ گڑ کیا واقعی چینی کے مقابلے میں کم نقصان دہ ہے۔ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ گڑ صحت کے لیے مفید ہے، اس لیے وہ چینی کے بجائے گڑ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ سائنس اس بارے میں یہی کہتی ہے کہ گڑ چینی کے مقابلے میں کم نقصان دہ ہے، یا یہ کہ گڑ کافی حد تک ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس پر مزید تجربات کی بھی ضرورت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ گڑ میں ہمارے صحت کے لیے مفید کیا کیا پائے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو اس میں کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئرن جو پودوں سے حاصل کیا جاتا ہے، وہ آئرن اس میں کافی حد تک موجود ہوتا ہے۔ بعض ماہرین صحت کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ چینی کے بجائے گڑ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو انیمیا یعنی خون کی کمی سے بچانے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گڑ میں ایک قسم کا کیمیکل پایا جاتا ہے جسے فینولک ایسڈ کہتے ہیں۔ یہ فینولک ایسڈ ہمیں ڈیمنشیا سے بچانے میں مددگار ہے، جو کہ عام طور پر نسیان کے یعنی بھول جانے کے مرض کے نام سے مشہور ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے افراد گڑ کا استعمال نہیں کر سکتے، یا گڑ کا استعمال ہمارے لیے کیا ممکنہ خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ شوگر کی مقدار کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ کو گڑ قطعاً استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گڑ شوگر کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، لیکن سائنٹیفک اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ گڑ جس طرح چینی آپ احتیاط سے استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح گڑ بھی آپ احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ گڑ جو ہے موٹاپے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ زیادہ گڑ کا استعمال کرتے ہیں تو اور آپ پہلے سے ہی موٹے ہیں تو آپ کو وزن کم کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا اگر آپ کا وزن کم ہے تو آپ گڑ کے ساتھ احتیاط کریں کہ اس سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ یہ آنتوں میں انفیکشن اور سوزش کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ گڑ اکثر اوقات ایسے طریقے سے گزارا جاتا ہے جہاں پر بیکٹیریل انفیکشن اور اس پر جراثیم کا حملہ اس کے امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر بیکٹیریا گڑ کے ذریعے آپ کے جسم میں چلے جائیں تو یہ آپ کے آنتوں میں سوزش اور انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں۔